سورہ فرقان کی آیت نمبر 45 سورہ فرقان کا 5واں رکوع اور 19ویں پارے کا 3را رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الم تر الی ربک، اے محبوب کیا آپ نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ اس کی صنعت اور قدرت کیسی عجیب ہے، اس نے کیسی کیسی مخلوق پیدا کی، کیف مد الظل، کہ کیسا پھیلایا سایہ، صبح صادق کے طلوع کے بعد سے سورج کے طلوع تک، کہ اس وقت تمام زمین میں سایہ ہی سایہ ہوتا ہے، نہ دھوپ ہے نہ اندھیرا ہے۔ یعنی جب صبح صادق ہو جاتی ہے، فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، تو اندھیرا بھی نہیں ہوتا، دھوپ بھی نہیں ہوتی، اس وقت تمام زمین پر سایہ ہی سایہ ہوتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر اللہ چاہتا تو اسے ٹھہرایا ہوا کر دیتا، کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد بھی یہ سایہ ختم نہ ہوتا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل کیا۔ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا، کہ سورج طلوع ہونے کے بعد سورج جتنا اونچا ہوتا گیا سایہ سمٹتا گیا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ کیا، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن بنایا اٹھنے کے لیے۔ یعنی رات ایسی بنائی کہ جس میں تم آرام کرو، اور دن بنایا اٹھنے کے لیے کہ اس میں روزی تلاش کرو اور کاموں میں مشغول ہو۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، جیسے سوتے ہو پھر اٹھتے ہو، ایسے ہی مرو گے اور موت کے بعد پھر اٹھو گے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جس نے ہوائیں بھیجی اپنی رحمت کے آگے، مژدہ سناتی ہوئی، خوشخبری سناتی ہوئی۔ یہاں رحمت سے مراد بارش ہے۔ بارش کے نازل ہونے سے پہلے، بارش کے اترنے سے پہلے ایسی ہوا آتی ہے، ایسا ہوا کا دباؤ ہوتا ہے جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ محکمہ موسمیات جو خبر دیتا ہے کہ فلاں مقام پر بارش کے امکانات ہیں، تو یہ وہ ہوائیں ہوتی ہیں اور یہ اس ہوا کا ماحول ہوتا ہے جو رحمت سے پہلے خوشخبری سناتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جس نے ہوائیں بھیجیں اپنی رحمت کے آگے، یعنی رحمت بارش کے آنے سے پہلے، مژدہ سناتی ہوئی، خوشخبری سناتی ہوئی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا پاک کرنے والا، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس سے زندہ کریں کسی مردہ شہر کو، جہاں کی زمین خشکی سے بے جان ہو گئی ہو۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور اسے پلائیں اپنے بنائے ہوئے بہت سے چوپائے اور آدمیوں کو، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے زندہ کریں کسی مردہ شہر کو جس کی زمین خشکی کی وجہ سے بے جان ہو گئی، بنجر ہو گئی، اور اس پانی کو پلائیں اپنے بنائے ہوئے بہت سے جانور چوپایوں کو، بہت سے انسانوں کو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور بے شک ہم نے ان میں پانی کے پھیرے رکھے کہ وہ دھیان کریں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور بے شک ہم نے ان میں پانی کے پھیرے رکھے، کبھی کہیں بارش ہوتی ہے، کبھی کہیں بارش ہوتی ہے،
کہ کبھی کسی شہر میں بارش ہو، کبھی کسی میں، کبھی کہیں زیادہ ہو، کبھی کہیں کم، مختلف طور پر حکمت کے تقاضے کے مطابق بارشیں ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے آسمان سے رات دن کی تمام گھڑیوں میں بارش ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جس خطے کی جانب چاہتا ہے پھیرتا ہے اور جس زمین کو چاہتا ہے سیراب کرتا ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو بہت لوگوں نے نہ مانا مگر ناشکری کرنا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ساری نعمتیں دیکھنے کے باوجود صرف اور صرف وہ ناشکری کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیجتے۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری دنیا، ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور قیامت تک آپ ہی نبی اور رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ہر شہر میں الگ نبی بھیجتے، پوری دنیا میں جتنے شہر ہیں اتنے نبی بھیج دیتے، اور آپ پر یہ بوجھ نہ رکھتے، لیکن ہم نے یہ بوجھ آپ پہ رکھا تاکہ آپ کی فضیلت سب پر ظاہر ہو۔ حضرت صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، اور آپ پر سے انذار کا بار کم کر دیتے، یعنی لوگوں کو ڈر سنانے کا جو بوجھ ہے وہ کم کر دیتے، لیکن ہم نے تمام بستیوں کے انذار کا بار، ڈر سنانے کا بار، بوجھ آپ ہی پر رکھا تاکہ آپ تمام جہاں کے رسول ہو کر کل رسولوں کی فضیلتوں کے جامع ہوں، اور نبوت آپ پر ختم ہو کہ آپ کے بعد پھر کوئی نبی نہ ہو۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو کافروں کا کہا نہ مان، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن سے ان پر جہاد کر بڑا جہاد۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور وہی ہے جس نے ملے ہوئے رواں کیے دو سمندر، یہ میٹھا ہے نہایت شیریں، اور یہ کھاری ہے نہایت تلخ۔ یہاں پر بحرین کا ذکر ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں سمندر اسی کو کہتے ہیں جو کھارا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، اور جو میٹھا پانی ہوتا ہے ہم اسے دریا کہتے ہیں۔ لیکن عربی میں دریا کے لیے بھی بحر استعمال ہوتا ہے اور سمندر کے لیے بھی۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہی ہے جس نے دو پانی کے ذخیرے بہائے۔ ہذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے بہت زیادہ شیریں۔ وہذا ملح اجاج، اور یہ کھاری ہے، کھارا ہے، نمکین ہے، نہایت تلخ، کڑوا ہے۔ تو یہ دونوں پانی کے ذخیرے زمین میں ہیں، کئی جگہ پر سمندر اور دریا مل جاتے ہیں، لیکن ان کا پانی مکس نہیں ہوتا۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ان کے بیچ میں پردہ رکھا اور روکی ہوئی آڑ، کہ نہ میٹھا کھاری ہو، نہ کھاری میٹھا، نہ کوئی کسی کے ذائقے کو بدل سکے۔ یعنی سمندر اور دریا کئی مقام پر مل جاتے ہیں، پھر آگے جا کر الگ ہو جاتے ہیں، لیکن دونوں کے ذائقے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جیسے دجلہ اور دریائے شور کے میلوں تک ایک ساتھ وہ چلتے ہیں، اور اس کے ذائقے میں کوئی تغیر نہیں آتا، تبدیلی نہیں آتی۔ عجب شان الہی ہے۔ جب سمندر اور دریا کا پانی آپس میں ٹکراتا ہے تو بیچ میں پانی کی ایک تہ بن جاتی ہے، ایک لیئر بن جاتی ہے، اور یہ باریک سی لیئر ہوتی ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ یہ دونوں پانیوں کو ملنے نہیں دیتی۔
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا انسان، یعنی نطفے سے انسان کو پیدا کیا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کی. اللہ تعالیٰ نے اس کے نسبی رشتے بنائے، پورا خاندان ہے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بھائی بہن، ماموں چچا، پورا خاندان ہے. وہ سہرن، اور سسرالی رشتے مقرر کیے تاکہ نسل چلے. وہ کان ربو کا قدیرہ، اور تمہارا رب قدرت والا ہے کہ اس نے ایک نطفے سے 2 قسم کے انسان پیدا کیے، ایک مذکر ایک مؤنث، عورت اور مرد. پھر بھی کافروں کا یہ حال ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا وہ ایسوں کو پوچھتے ہیں، یعنی بتوں کو پوچھتے ہیں، مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، جو ان کا بھلا برا کچھ نہ کریں. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کے مقابل شیطان کو مدد دیتا ہے، کیونکہ بت پرستی کرنا شیطان کو مدد دینا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر خوشی اور ڈر سناتا. یعنی اے محبوب آپ مبشر ہیں، نذیر ہیں. جو ایمان لائے، اللہ کی فرمانبرداری کرے، اسے آپ جنت کی خوشی اور خوشخبری سناتے ہیں. جو کفر کرے، گناہ کرے، اسے آپ عذاب جہنم سے ڈراتے ہیں، اس کا ڈر سناتے ہیں. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، یعنی اس تبلیغ دین پر میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا. الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مگر جو چاہے، الا من شاء، مگر جو چاہے، ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ اپنے رب کی طرف راہ لے، جو چاہے رب کا قرب حاصل کرے اور رب کی رضا حاصل کرے. مراد یہ ہے کہ ایمانداروں کا ایمان لانا اور ان کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول ہونا ہی میرا اجر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر جزا عطا فرمائے گا. اس لیے کہ امت کے جو نیک لوگ ہیں ان کے ایمان اور ان کی نیکیوں کا ثواب انہیں بھی ملتا ہے، اور ان کے انبیاء کو بھی ملتا ہے جن کی ہدایت سے وہ اس رتبے پر پہنچے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہ مرے گا. اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ مرنے والے پر بھروسہ کرنا عقل مند کی شان نہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو، اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو، یعنی اس کی تسبیح و تحمید کرو، اس کی فرمانبرداری کرو، اس کا شکر ادا کرو. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہی کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار. نہ اس سے کسی کا گناہ چھپے، نہ کوئی اس کی گرفت سے اپنے آپ کو بچا سکے. الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنائے، یعنی 6 دن کی مقدار میں. ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے جو 6 دن کا وقت ہے اس وقت کی مقدار میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں اس کو پیدا فرمایا. کیونکہ رات دن اور سورج تو اس وقت موجود نہ تھا، کیونکہ سورج کی چال سے رات و دن وجود میں آتے ہیں. اتنی مقدار میں پیدا کرنا
اپنی مخلوق کو آہستگی اور اطمینان کی تعلیم کے لیے ہے، ورنہ وہ ایک لمحے میں سب کچھ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ بزرگان دین کا مذہب یہ ہے کہ استوا اور اس جیسے جو فرمان ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی کیفیت کے در پہ نہیں ہوتے، یعنی ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم اس کی کیفیت کیا ہے، وہ اللہ جانے۔ بعض مفسرین استوا کو بلندی اور برتری کے معنی میں لیتے ہیں، بعض استیلا کے معنی میں، لیکن زیادہ سلامتی والا اور مضبوط قول یہی ہے کہ ہمارا ایمان ہے، جو بھی اس کے معنی ہے ہمارا ایمان ہے، ہم اس معنی کی تفصیل نہیں جانتے۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ الرحمن، وہ بہت زیادہ مہربان ہے۔ فاسأل به خبیرا، تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ۔ اس میں انسان کو خطاب ہے کہ رحمان عز و جل کی صفات اس مرد سے پوچھ جو عارف ہو، جو اللہ کی معرفت جانتا ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو، یعنی جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں سے مشرکوں سے فرمائے کہ رحمان کو سجدہ کرو، قالوا وما الرحمن، وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ انسجد لما تأمرنا، کیا ہم سجدہ کر لیں جسے تم کہو؟ اس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ رحمان کو ہم جانتے نہیں، اور یہ باطل ہے، غلط ہے۔ یہ صرف دشمنی کی وجہ سے کہتے تھے، عداوت کی وجہ سے، ورنہ عربی جاننے والا جانتا ہے کہ رحمان کا معنی ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور اس حکم نے انہیں اور بدکنا بڑھایا، یعنی سجدے کا حکم ان کے لیے اور زیادہ ایمان سے دوری کا باعث ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ سورہ فرقان کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔